بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے لیسن 57 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 134 تک پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والوں کے بارے میں کلام ارشاد فرمایا اور اچھے باپ داداؤں کی پیروی کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا۔ آیت نمبر 31 کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے توریت میں یہ فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لایا وہ کامیاب ہے اور جو ان پر ایمان نہیں لایا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، یعنی وہ احمق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھر جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبی بنانے کے لیے اور اپنا خلیل بنانے کے لیے چن لیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی فرما برداری کا جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے واضح ہے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزری اور اس کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نے اظہار بھی کیا۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان دونوں کی وصیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور جن کا نقب اسرائیل ہے، جن کی وجہ سے یہود و نصارہ اہل کتاب خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا وصال کے وقت۔ یہ ان کی وصیت تھی اپنے بیٹوں کے لیے، اور کس طرح وصیت کی تھی؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم ہر حال میں اس دین کو تھامے رکھنا، حتیٰ کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو اسی دین کی حالت میں دنیا سے جاؤ۔ اچھا، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال کے وقت یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، یعنی اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم دین یہود پر قائم رہنا، حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ناظرین کرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال کے وقت بیٹوں سے یہ پوچھا تو بیٹے یہ کہہ سکتے تھے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، بات ختم ہو جائے گی، مگر انہوں نے جو جواب دیا نا وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ وہ کیا جواب دیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے۔ اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ باپ داداؤں کے معبود کی عبادت کرنے کا نام لیا، چونکہ یہ صالحین تھے اور صالحین کا دین اگر صحیح ہو تو صالحین کے دین کی پیروی کرنا یہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مشرکین کی اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دین اسلام کو قبول کرو تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہی چلیں گے، تو ان کا یہ کہنا قابل مذمت اس لیے تھا کہ ان کے باپ دادا گمراہ تھے، وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، تو وہ گمراہی کی بات میں اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے جب اپنے باپ داداؤں کے خدا کی عبادت کرنے کا کہا تو یہ قابل مذمت نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کے باپ دادا صالحین تھے، نبی تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ دادا صالحین ہو، نیک ہو، ان کے دین کی پیروی کرنا قابل مذمت نہیں ہے۔ قابل مذمت ان باپ داداؤں کے دین کی پیروی ہے جو کہ گمراہ ہے، صالحین کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔
آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں گے اور صرف اسی کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم کتنے بھی برے ہوں، اگر ہم مر گئے تو ہمارے باپ داداؤں کے جو اچھے عمل ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہوگا، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، یعنی تم جو برائیاں کر رہے ہو نا، ایسا نہیں ہوگا کہ ان برائیوں کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے، ان کا عمل تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا، تو اپنی خیر بناؤ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ان کے کاموں کے بارے میں انہی سے پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔